اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی حرکت کر کے اگر یہ گھر چلے بھی جاتے ہیں، کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا مقصد اس وقت یہی ہے کہ ہم گھر چلے جائیں، ایک تو مینڈیٹ پڑا تھوڑا سا ہے، اس کے بعد ججز جو ہیں وہ جو ٹرائبونلز کا معاملہ پڑا ہوا ہے اور جو فارم 45 اور 47 کا ہے، اس میں جلد یا بدیر ان کی سیٹیں تو چلی جانی ہیں دیکھنا کاشف بشیر صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اب نظر آ رہا ہے کہ جو عدالتوں نے اپنا ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب دیکھیں نا، یہ گلاس اگر آپ سے ڈالتے جائیں گے ایک لمٹ آئے گی کہ پانی اوپر سے چھلک جائے گا. ڈلنا شروع ہو جائے گا. تو اب ایک انف ہو گئی ہے. اب دیکھیں ایک نظر آ رہا ہے کہ عدالتوں نے اب آنے والے دنوں میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے خلاف کرنے ہیں، اور جو کھوئی ہوئی سیٹیں ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کے خلاف ہونی. مثلاً ایک وزیر قانون کیسے کہہ سکتا ہے ایک جج کو کہ آپ کون ہوتے ہیں وزیر اعظم کو بلانے والے، آپ کون ہوتے ہیں کیبنٹ. بھئی اگر ان کو نہیں بلائے گا تو کس کو بلائے گا؟ ماضی میں دیکھیے انوار الحق کاکڑ جیسا پروکسی بھی عدالت میں جاتا رہا ہے، شہباز شریف خود جاتا رہا ہے. اے پی ایس میں عمران خان کو ایک گھنٹے عمران خان صاحب گئے تھے، اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیش ہوئے تھے تو آتے رہتے، بلاتے رہتے. تمام عدالتیں بلاتی ہیں، کوئی انہونی چیز تھوڑی ہے. کیبنٹ ہے، تو کیبنٹ ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اس نون لیگ کے نیو. عدالتیں ٹکراؤ کی طرف نہیں جاتی، لیکن عدالتیں انصاف کریں گی. یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ کوشش ملائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. میرا خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ موجودہ حکومت کا وتیرہ ہے. یہ کرتے ہیں ایسی چیزیں، اور قوم نے اس میں سے کوئی پولیٹیکل فائدہ ڈرائیو کر پائیں گے ماضی کی طرح یہ کہ نہیں؟ جی نہیں، یہ جب بھی کنفرنٹریشن ہوتی ہے، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، آنے والے دنوں کی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. جو حکومت وقت ہوتی ہے اسی کو نقصان ہوتا ہے کسی بھی کنفرنٹریشن کا. جی بھائی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آبجیکشنیبل لینگویج ہی نہیں ہو سکتی، اسپیشلی کہ جب اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر قانون ہے. لا قانون ہے، قانون نہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ کے خلاف جو ہماری روش شروع ہوئی ہے، اس میں خاص طور پہ بہت تیزی آئی ہے. جو عمران خان صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے، اور اس کے بعد سے جس طرح وہ الیکشن کے معاملات کے اوپر آپ نے دیکھا کہ آئینی تجاوزات تو بہت ہوئی ہیں اس کے اوپر. ایک نہیں کئی بار انہوں نے دیکھا کہ آئین کے غالبا فیصلے کیے گئے تو اس پہ بہت سی باتیں ہوئیں. تو اس پہ بھی انہوں نے جج صاحب کو بہت برا بھلا کہا کہ جنہوں نے نائس ٹو سی یو کیوں کہہ دیا، اس کے اوپر باتیں. وہ جو ایک واقعات دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ اب اس وقت حالات ہیں. 6 ججوں کا کوئی بیانیہ آیا تھا جس کے اندر انہوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جناب اس طرح یہ ہے. تو اس کے بعد سے یہ چیز جو ہے ایک ایسی ایک لہر آپ سمجھ لیں کیا اٹھی ہے یا کچھ اس طرح کا، جس سے انہوں نے تارڑ صاحب نے بھی یہی خاص طور پہ اس کو لیا کہ جناب یہ سنسنی پھیلانا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ اس طرح کے واقعہ سے. میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، 6 ججز کے بعد تقریباً 4 ہائی کورٹس کے ججز جو ہے اس کے مطلب ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کا کورشن اور جو انڈیو انفلوئنس تھا ان کے اوپر، اس کے اوپر تمام جو متعدد ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ایک آدھے ججز انکلوڈنگ چیف جسٹس وہ چاہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو مٹی ڈال دی جائے، آگے نہ بڑھایا جائے. دیکھیے ہمارے جو 3 ستون ہیں کاشف، اس میں خاص طور پہ جو انتظامیہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، وہ بے بس نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک طرح کا انصاف کرتی نظر نہیں آ رہی. پھر جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی آوازیں جو چند لوگ اس پہ قابض ہیں اور چند لوگ ہی بات کرتے ہیں، میجورٹی لوگ وہ بھی جو بات کرتے ہیں وہ میرے خیال کسی مہذب پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی ہے، خواجہ آصف جیسے جو لوگ. لہٰذا ایک عدلیہ ایک واحد رہ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو معطوب کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا میرا خیال کسی کو بھی نہیں زیب دیتا، کرنا نہیں چاہیے. اگر ہم درخت پہ بیٹھ کے اسی شاخ کو نیچے سے کاٹ رہے ہیں تو پھر یہ ہم نہیں سمجھتے کسی لحاظ سے بھی. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کو فروغ دیا جائے، ملک میں امن کے خلاف ہیں لوگ، یہ امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کو. اور اگر کوئی فیصلہ کورٹ کرتی ہے تو کیا کورٹ کو اپنے منصب کا علم نہیں ہے، اپنے اختیارات کا علم نہیں ہے؟ وہ ایسے تو نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور عدلیہ ٹکراؤ ہو چکا ہے اس وقت؟ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جس سے کہتے ہیں نا ایک ظاہری طور پہ جو خاکہ نظر آ رہا ہے، جیسے ایک عام لوگ محسوس کر رہے ہیں، کچھ فیصلے ایسے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی کچھ ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ باتیں تو کہی ہیں. جس طرح آپ نے اون چودھری کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو ضمانتیں 3 دن اکٹھی ہو رہی ہیں، تو وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ایک دن میں 3 دن کے خلاف فیصلے بھی تو ہوئے تھے. بانی پہ تو بڑے ہوتی ہیں. تو لہٰذا اس پہ اس بحث میں پڑھنے کا موقع نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت وقت کے جو
یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہوں یا وزیر قانون ہوں یا کوئی بھی وزیر ہو، اس کو نہیں چاہیے ہمیں کہ ہمیں عدلیہ کو کانسٹیٹیوشن تو کہتا ہے نا عدلیہ انتظامیہ اور مقننہ یہ تو سیپریٹ ہے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ تو عدلیہ انتظامیہ کا کام ہے. بھئی اگر انتظامیہ فیل ہو گئی ہے، نہیں پروڈیوس کر رہی اس آدمی کو، ایک گمشدہ آدمی ہے، تو اگر نوٹس لے لیا جج نے تو کون سی قیامت آ گئی ہے. اچھا ایک گڈ اومن ہے بس صاحب جو عدلیہ نے اپنی پوزیشن ریگین کرنے جا رہی ہے پچھلے 1-1.5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ یہ بینچ بن گیا، اسپیشلی جو عمر اتیاب بندیال صاحب تھے اور پھر ان چیف جسٹس کے آتے بھی وہی سلسلہ جاری رہا، تو جب بینچ بنتا تھا، جب ججز ہیڈ کرتے تھے اس کو، تو لوگ عام پرسیپشن یہ تھا کہ یہ ڈیسیژن یہ آئے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب ججز کے فیصلے ڈیفرنٹ ہوں گے تھوڑے، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ججز نے بھی غلامی کی زنجیریں اتاری ہیں؟ دیکھیے اس کا سب کچھ کارن سمجھیں، جو بھی وجہ سمجھ لیں، وہ ایک وجہ تو آتی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو قائد کی اریسٹ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ہماری انتظامیہ بھی بہت انڈر پریشر آئی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارلیمنٹ سے بھی بہت باتیں ججوں کے بارے میں کی گئی. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں کھڑے ڈیلی ہوتی تھی اس کے. اب یہ جو جی ہاں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جو یہ معاملات ہیں جو بانی پی ٹی آئی اس وقت جیل میں ہے، ایک طرف بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کچھ شاید ڈائیلاگ ہو رہا ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی بنا پر انہوں نے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی ہم کسی قسم کے مذاکرات میں حصہ نہیں لیتے، ہم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سزا ملے گی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن ایک بات بڑی کاشف بڑی تشویشناک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری پارٹی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں نواز شریف صاحب، اور کتنی سال کی سیاست کی ہے انہوں نے آ کے. اب دیکھیں نا کہ اگر فرض کریں کہ اس کے باوجود بھی یہ اتنی کرنے کے باوجود اگر وہ ایسی سیاست کر رہے ہیں جس میں کہ ایک ملک میں ایک پاپولر پارٹی کے بارے میں سارا منترا چل رہا ہے، میڈیا بھی بات کرتا ہے، سوشل میڈیا بھی بات کرتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے لیے تو یہ اس طرح کا رویہ یا عدلیہ کا معدوم کرنا یا برا بلا کہنا یا ان کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھنا، یہ ہمیں کسی لحاظ سے بھی ایک اچھی طرف نہیں لے کے جا رہا ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم شاید یہ بیان دے کر ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، لیکن پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. یہ پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ایک بہت بڑے ادارے کو آپ نے فیصلہ تو کرنے دینا. میاں صاحب کی ہسٹری بھی یہ ہے نا جی، اگر آپ دیکھیں کہ 1988 سے پہلے بھی جب 1985 میں بھی وہ مارشاء اللہ میں چیف منسٹر بنے، اس کے بعد بھی کنفرنٹیشن کی، گندی لینگویج یوز کی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو نیوڈ پکچرز پھینکی، ان کے خلاف گندی زبان بولی، تو وہ شاید ابھی تک وہ بات وہیں پہ آ گئی. لیکن میاں صاحب ماضی میں رہ رہے ہیں. کاشف میاں صاحب دیکھو نا، ایک وقت تو تھا نا کہ میاں صاحب نے جب اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو ان کی پاپولیرٹی کا گراف تو چڑھا تھا نا، تھوڑا چڑھا تو تھا نا، کچھ تو چڑھا تھا نا آ کے. یہ تو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. لیکن بڑے مزے کی بات تھی بات صاحب کہ وہ بظاہر جب ووٹ کو عزت ہو رہی تھی تو پیچھے ڈائیلاگ بھی چل رہا تھا. محترمہ یہ جو ہے چیف منسٹر پنجاب، اور سو مچ سو کہ جاز الحق صاحب نے تو کہا کہ میاں شہباز شریف صاحب ڈکی میں بیٹھ کے جاتے ہیں. کاشف آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی ہے، دیکھیں بات ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں، ڈائیلاگ اس وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے. قطع نظر اس سے کہ اس ڈائیلاگ سے بانی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ملک کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم ان کی طرف ہو گئے اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں، یا فرض کریں مولانا صاحب کی وہ کامیاب ہوتی ہے تحریک یا وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو میں اس چیز کو قطع نظر ہٹ کے ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں. کیونکہ ڈائیلاگ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب نون لیگ مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ جائے اس حکومت سے؟ نہیں، دیکھیں یہ کنٹینیو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو پی ٹی آئی کرش پروگرام چاہ رہے ہیں، میں آپ کو پی ٹی آئی کرش کہہ لیں یا آپ کہہ لیں، نون لیگ کبھی بھی حکومت کو نہیں چھوڑے گی، اور کنٹینیو ٹو جسے کہتے ہیں نا کہ رن دس گورنمنٹ جب تک چلے. اب دیکھیں نا، اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا اور لہٰذا اب ہم تو اس کا پھل کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اچھا 145 سے پیٹرول کو 300 پہ لے گئے، وہ کیسے ڈیفالٹ سے بچا لیا، اس پہ بات کرتے ہیں. ملک صاحب بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ پنجاب میں اب صورتحال بڑی جو بات جوڈیشری کی ہو رہی ہے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 6 کے 5 ججز جو ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے، وہ ایک سمری بھیجی ہوئی ہے، انہیں ریکمنڈیشن بھیجی ہے، اینڈ پنجاب گورنمنٹ از ریلکٹنٹ ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر رہی، نوٹیفیکیشن نہیں کر رہی، بلکہ سو مچ سو کہ 2 دن پہلے جو ہے سینئر وزیر
मरियम औरंगज़ेब हाई कोर्ट में चली गई और उन्होंने कहा कि जी हम चाह रहे हैं कि एक कमेटी बना दी जाए जो, और उन्होंने एक डिमांड की चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा जी आपसे चैम्बर में बात करनी है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा आपने जो बात करनी है यहीं पे करें। आज भी जो है, आज तक भी अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई। दूसरी तरफ सवाल का दूसरा हिस्सा, 6 जजेस जो हैं जो रिकमेंड किए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ट्राइब्यूनल्स के लिए, वो भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से। आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ट्राइब्यूनल, आज तो एतजाज अहसन साहब ने भी कहा कि हुकूमत ट्राइब्यूनल के जजेस जो है ट्राइब्यूनल आप सही कह रहे हैं। मैं कोर्ट में मौजूद था 2 दिन पहले भी शहजाद मलिक साहब की अदालत में, तो उन्होंने जो एडवोकेट जनरल इसाक साहब पेश हुए थे उनको उन्होंने कहा कि आप क्यों रिलेक्टेड हैं, ये आप हमें क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ सियासी लोग नहीं हैं, हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते, हमारे कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं है, आप जाएं और ये करें। फिर उन्होंने कमेटी का प्रोसीजर मंगवाया और कहा कि माजी में आप क्या करते रहे, फिर कमेटी को बुलवाया। फिर उन्होंने कहा था कि हम चैम्बर में कोई बात सुनना नहीं चाहते, एक ट्रांसपेरेंट है, जो कुछ कहना है ओपन कोर्ट में कहें इसमें क्या ढकी छुपी बात। अब उन्होंने परसों के 22 तारीख के लिए फिर मेरे ख्याल शायद चीफ मिनिस्टर को तलब कर रखा है कि आप वो आएँ और जो नोटिफिकेशन करें, चूँकि इतने अरसे से पेंडेंसी पड़ी है। ऐसे ही सिचुएशन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको जी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई करना है। तो देखिए ये सारी की सारी वो जो रिग्ड है, जो रेंटेड गवर्नमेंट है उसको फॉर्म 47 उसको बचाने के लिए, देखिए उनके पल्ले तो है कुछ नहीं। अब वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि कटिंग हुई है। आप कैसे इतने जितने 200-300 पोलिंग स्टेशन 400-500 होते हैं, आप उनके सारे फॉर्म 45 को कैसे करेंगे, कैसे कैसे चीज़ें लाएंगे, वो तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। इनके ख्याल में था कि अदालतें हमारा साथ देंगी, लिंगर ऑन हो जाएगा जब तक अगले इलेक्शन आएंगे, लेकिन अदालतें माशाल्लाह काम करना शुरू कर दिया। देखो ना एक आप समझते हैं कि 47 और 45 का मामला है तो उसमें डिले नहीं होगा, ट्राइब्यूनल्स फौरी फैसला हाँ जी, ये तो 2 करने वाली बात है ना, लंबी चौड़ी ना इस पर कोई डिबेट होने। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तो ये भी बात हुई ना जी कि 3 हलकों पे जो कि ये जो इनका फ्रांसिक है वो हम बाहर से भी करवा लेंगे। हाँ जी, करवा सकते हैं, कोर्ट का जो डोमेन है करवा सकती है। देख रहे हैं अदालतें अगर अपना, ये बहुत खुश आइन बात है कि अगर जजेस अपना काम करें, आइन और कानून के मुताबिक करें, तो पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो ग्रो कर सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ सकता है, आपकी मशत संभल सकती है। जैसे भी आप पहले बात कर रहे थे आप चुरा घोंपने वाली में याद आ गया मेमो गेट में, मतलब अच्छा खासा आपने चार्टर और डेमोक्रेसी किया था और किसी का काला कोट पहनकर आप मेमो गेट में चले गए थे। दूसरों को तो कहते हैं इमरान खान ने चुरा घोंप रहा है, तो आपने क्या किया था? इनका ना मियाँ बरादर का वतीरा है, ये इक़्तिदार के बगैर रह नहीं सकते। बड़ी बेरहम, और उसको क्या कहेंगे कि उसमें कोई गैरत नहीं होती है पाकिस्तान में। हमने देखा कि मैं खुद इस बात का मतलब जैसे ख्वाजा कहता होता है, कोई शर्म हो जाती है, कोई हाँ होती है। अच्छा बंदा कहने से पहले अपने गरेबान में देख ले कि भाई आप एक बुजुर्ग खातून से हार गए हो। हुसैन हक्कानी की जब बात हो रही थी ना जी, आज से 30 साल पहले जब हम स्टूडेंट थे, तो मैं ब्रिज कॉलोनी में बसा, मैं खुद वहाँ पे गया था, ये ब्रिज कॉलोनी में था उस वक्त, ये नवाज शरीफ के साथ था और ये वहाँ पे ड्राफ्टिंग करता था, डिजाइन करता था, वो जो पिक्चर लिखता था, न्यूड शूट पिक्चर्स बेनजीर की थी, वो इसने जो है सारा इसने की थी, और आज वो उनके साथ है। बस सर ऐसे ही होता है ना, सियासतदानों के अंदर ना वो बेरहम दिल होता है वो। बस आपका टेक, एक तो नोटिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ट्राइब्यूनल्स के जजेस के 6 रोके हुए हैं, जो रिकमेंडेशन इधर से गई चीफ जस्टिस की तरफ से, और 5 या 6 जजेस जो हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के, वो पंजाब हुकूमत जो है उसके नोटिफिकेशन नहीं कर रही, उनको उसके ऊपर कुछ है कि वो चाह रहे हैं। बल्कि जज साहब ने तो, चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा परसों, उन्होंने कहा आप चाहते हैं कि 2015-16 से जो लोग जेलों में सड़ रहे हैं उनको रिलीफ ना मिले, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर आपके माइंड में ये बात है कि 9 मई के लोग हैं तो इंसाफ तो सबके साथ होना चाहिए। काशिफ बात ये है कि इंसाफ जो होता है ना, फाउंटेन ऑफ इंसाफ से कहते हैं, इंसाफ का फव्वारा, ये बहुत ज़रूरी है। इदारे और हमारे जो निज़ाम है, ये सब तभी मुस्तहकम होंगे, मजबूत होंगे, अगर यहाँ अदालतें अपना सही रोल प्ले कर सकेंगी।
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ادارہ اپنی وجود میں آنے لگتا ہے یا اپنی اہمیت کو جتاتا ہے یا اپنی فورس دکھاتا ہے یا اپنی جو بھی کمپیٹنس دکھاتا ہے یا جو اس کی ظاہر فنکشن ڈیوٹیز ہیں وہ کرتا ہے، تو اس وقت اس ادارے پر انگلیاں کھڑی کی جاتی ہیں. یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت ناپسندیدہ فعل ہے، اس کو اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعے میں آپ دیکھیں آج ٹیمپریچر کہاں جا رہا ہے، 45 کا ٹیمپریچر تھا اور وہاں دہلی میں تو 47.5 پہ تھا کہ تو ہم پاس ہی ہیں دہلی کے آگے. تو یہ اس گرمی کے اندر بے شمار ایسے نوجوان بھی ہوں گے، وہ بھی قید ہوں گے، جو بھی ہیں ان کے ٹریبونل بننے چاہیے، قید ان کے فیصلے ہونے چاہیے، انصاف ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اس میں کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے اندر تو یہ خود بھی پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں، جو فیصلہ آپ کا ہوگا. بس اب کیسے دیکھتے ہیں کہ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب خود چلی گئی لاہور ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس کو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں آپ کے جو اپائنٹمنٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک کمیٹی بنا دیں. حالانکہ ان کا ڈومین نہیں تھے، نان الیکٹڈ خاتون ہے، ڈائریکٹ الیکشن سے وہ نہیں آئی ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا کہ جی میں آپ سے چیمبر میں بات کرنا چاہتی ہوں، اٹ سیلف جو کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ تو جوڈیشری پر ہے کہ وہ اس کو کس طرح لیتے ہیں، کس انداز سے اس کو دیکھتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ہم جوڈیشری کو تو نہیں یہ کہہ سکتے کہ وہ یہ کنٹیمپٹ کریں ان کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ جوڈیشری ہمارے یہاں کاشف یہ ہوتا ہے نا کہ اگر دیکھیں نا ابھی تو کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جس میں کوئی جیسے ان کے خلاف ہی کوئی ایکشن لیا جانا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک دم سے ایک ہوا اٹھتی ہے، پھر 3-4 لوگ مختلف انداز سے بولتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا جو تھا اس نے جس طرح بات کی، ٹسوری نے بات کی، گورر صاحب نے بات کی، مصطفیٰ کمال نے بات کی، ایک دم 3 لوگوں نے بات کی جوڈیشری کے خلاف. جی ہاں، جوڈیشری کے خلاف بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنا چاہیے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی اگر وہ آپ کی وکالت کریں گے یا آپ کے بہا پر بات کریں گے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی وقار ہے. اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ ہم انہیں پیار کرتے ہیں، فوج کو ہم پیار کرتے ہیں، ہمارے لیکن اس میں گیپ آ سکتا ہے، آ رہا ہے. بات یہ کہ ہماری دیکھیں نا ہر چیز عوام کے اور ان کے درمیان یہ ہے کہ ہر صورت ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے ہمارے فوجی جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اور یہ کوئی کہہ دے کہ جی کہ ہم شاید کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ مل کے اپنی فوج کے خلاف بات کریں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ اس ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آج کا ایک پاکستانی جو ہے وہ لاش ہے، نا امید ہے، ڈپریس ہے. اب جتنا مرضی کہہ لیں کہ حالات بہتر ہیں، حالات بہتر نہیں ہو رہے. اب آئی ایم ایف کی جو اس نے اپنی بھویں چڑھا دی ہیں کیا آگے ایک دم سے آ کے اور اپنی اٹھ کے جناب یہ آپ جو ہمیں غلط چیزیں نہ پیش کریں، فکٹیشیس چیزیں نہ لے کر آئیں، ہمیں جو جسے کہتے ہیں کھلواڑ کرنا شماریات سے، یہ نہ کریں ہمارے ساتھ. آپ سچ بات کریں، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے تو ماسٹر نہیں، نمبر گیم کا تو یہ کاشی بھی برا وقت ہے نا ہمارے پاکستان کے لیے. ہم دیکھیں کتنے کے لیے بڑی ایک $8 ارب کی ایک امداد کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، لانگ ٹرم بیسس پہ کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں یقیناً اسٹیبلٹی آئے گی. چائنا کو دیکھیے، وہاں سے میں نے $5 ارب کتنے ارب کے ڈالر کی وہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سب موخر کر دیا جائے. ادھر سے سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کا وہ بھی اچھی خبر نہیں ابھی تک آ رہی. کوئی ایک لائن کا آنسر دے دیجیے، ٹائم ختم ہو گیا. ہاں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ سعودی ولی عہد کو فون کیا جاتا ہے، کبھی وزیر خارجہ کر رہے، کبھی آپ ٹرکی کے پیچھے پڑ گئے، کبھی یو اے ای کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں اس طرح بار بار فون کر کے بھی کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بلایا جاتا ہے؟ جی دیکھیے یہ بات میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کرے ایز اے پاکستانی. ہم پاکستانی پہلے ہیں، پھر کوئی دوسری سیاسی پارٹی کے آدمی ہیں، اس ملک کے ہم وفادار ہیں. تو کوئی پارٹی سعودی عرب آئے، ترکی آئے، کوئی آئے، موسٹ ویلکم. لیکن اس کو یہ نہ کہا جائے کہ جی کہ یہ جو باہر کی امداد آ رہی ہے اس کو کمپرومائز کر کے ہم پاکستان کے اپنے اندر ڈویژن پیدا کریں. قوم کے اندر ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. قوم کو ایک سے کہتا ہے نا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ اتحاد تبھی آئے گا کاشف جب انصاف کیا جائے گا، جب آپ انصاف کی زبان کریں گے، جب آپ اداروں کو، یہ ادارے جو ہیں یہ خود نہیں چلتے، یہ اداروں کو مجبور کیا جاتا ہے. جب کوئی لوگ ان کے خلاف بات کرتا ہے تو ظاہر ہے اداروں کی اپنی ایک وہ ہے عملداری ہے، اگر اس کے اندر کوئی دخل دے گا تو وہ بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے، پاکستان کی معیشت جو ہے اس وقت آگے بجٹ کے بعد جو پاکستانیوں نے جو ماحول دیکھنا ہے، جو وقت آنا ہے، بہت برا وقت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتری کی شرائط بھی بڑی کڑی ہیں. ملک صاحب لاسٹ کوسچن ہے میرا، اس کے 2 حصے ہیں، مختصر جواب دے دیجیے گا کہ پنجاب کے کسان گندم جو ہے KPK نہیں بیچ سکتے؟
اور اس کے لیے پاکٹس بنا دی گئی ہیں دونوں صوبوں کے درمیان. اور سولر پر ٹیکس جو ہے وہ لگانے جا رہی ہے جس کے اوپر بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے کیونکہ 6,500 میگا واٹ بجلی کی پروڈکشن گورنمنٹ کی کم ہوگی. مختصر جواب پہلی بات تو یہ سولر تو چیلنج ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک گرین انرجی کا انقلاب تھا. اب اگر گورنمنٹ ٹیکسیشن کرتی ہے اور جو بجلی کی کمپنی ہیں وہ بنیادی طور پر فورس کر رہی ہیں. دیکھیں نا اب آپ تقریباً 30% جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ سولر پہ چلی گئی ہے. اور اب تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یہ بھی اگر فل کیپیسٹی پہ وہ چلائیں تو نہیں ہونی چاہیے. اس کی باقاعدہ پر تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات ہے اب کسانوں والی دیکھا کسانوں کے ساتھ جو بھی کریں گے آنے والے جو ادوار ہیں وہ بڑے مشکل ہیں. ایک تو پانی کا جو وہ ہمارے پاس نہیں ہے ذرائع ذخیرہ وہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو اگر کاشتکار فصل نہیں کاشت کرتے تو اگلے سال پھر آپ کی گندم کہاں قحط سالی ہو سکتی ہے. نہیں کسان دشمنی نہیں کہیں گے اس کو وہ تو ہے ہی صحیح نا. یہ دیکھو نا یہ جو بی بی پنجاب میں ہے یہ تو ہے ہی کسان دشمن. اس کو تو بیوروکریسی نے شکنجے میں گرا ہوا. وہ خود کہتی ہے کہ جی میرے بڑے کلوز ریلیشن شپ میں. کاشف بیان میں نے بھی پڑھا تھا باقاعدہ پہلے ٹی وی پر یہ آئی تھی پٹی کے اس طریقے سے کہ تصویر پر پابندی ہے لیکن اس کے بعد پھر شام کو میں نے دیکھا باقاعدہ اٹھا لی گئی پابندی. اب پھر لگ گئی ہے جی. اچھا پھر لگ گئی ہے. پاکٹس بنا دی گئی ہیں بارڈر کے اوپر. لیکن بار کے اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بیچارے غریب کسان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے سال محنت کرتے ہیں گندم اگاتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ آپ ان کو 2,500 پہ 2,700 پہ 2,500 کا ریٹ ہے اور سب چیزیں مہنگی ہیں. انپوٹ بھی اس کے ایگریکلچر سب مہنگے ہیں. کنڈیم کرتے ہیں جی آپ ان دونوں فیصلوں کو. بالکل ظاہر ہے. رائٹ تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ہمارا جو پورا پروگرام تھا اس میں موسٹلی جو ہمارا کنسرن تھا جو اب اس وقت سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ عدلیہ کے اوپر مہم جو کی جا رہی ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے ان کو ملائن کیا جا رہا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر حکومتی وزراء ان کے خلاف کچھ بولیں گے تو ان کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اس سلسلے کو فوری طور پہ ختم ہونا چاہیے اور اس سلسلے کو محترم ججز ہی ختم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کے پار ہے ایک پار جو کنٹیمپٹ کی ہے. میرے خیال میں پاکستان کے ایک عام شہری سے لے کے کسی بھی شخص کو جو چاہے وہ وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر پاکستان ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر جن کو امیونٹی ہے عدلیہ جو ہے ان کی کنٹیمپٹ کے اوپر امیونٹی بھی ختم کرے اور ان کو کوٹیرے میں لے کے آئے تاکہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو. بیوز آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.